السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل نمبر 102، محبت، علت فاعلی اور علت غائی۔ جی ہاں، علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ۔ فاعلی، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ فاعلی، کرنے والی، یعنی کاموں کا محرک۔ یوں سمجھے کہ کوئی بھی کام کرنے والا جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کی علت یا اس کی وجہ یا اس کا سبب یا اس کے پیچھے محبت ہوتی، محبت کام کرواتی، ٹھیک ہے۔ اور علت غائی، غائی غایت سے ہے، ٹھیک ہے۔ غایت کہتے ہیں انتہا کو، کسی بھی چیز کا آخری درجہ، انتہائی حد، مقصود، مطلوب، یعنی کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ کو پانے کے لیے انسان جب ہی کوشش کرتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ وہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ عالم علوی میں اور عالم سفلی میں جس قدر حرکات صادر ہوتی، حرکات، موشنز، حرکتیں، یہ جو بھی موٹیوز ہوتے ہیں انسانوں میں بھی یا ویسے چیزوں میں، ان کی اصل اور منبع یعنی سورس محبت ہے۔ محبت انسان کو کھینچ کر اس چیز کی طرف لے جاتی ہے، اور جس بھی چیز سے انسان کو محبت ہوگی اس کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، کھنچتا چلا جائے گا۔ محبت ہی ان حرکات کی علت فاعلی ہے، یعنی کام کرانے والی فورس ہے، یوں کہہ لیں، اور محبت ہی علت غائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکتیں تین قسم کی ہیں، تین طرح کی حرکات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرکت اختیاری، ارادی۔ مثلا آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں تو آپ نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ مجھے وہ چیز لینی ہے، تو آپ اپنے ارادے کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ آپ کی حرکت ارادی ہے۔ حرکت طبعی، نیچرل موومنٹ، جیسے مثلا ہمارا دل حرکت کر رہا ہے، طبعی ہے، ہم اسے حکم نہیں دیتے، یہ ہمارے ارادے سے وہ نہیں کرتا۔ یا اسی طرح کچھ ہماری حرکات جیسے باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ نے دیکھو گا ہر شخص کی فرق ہوتی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بازو ہلاتے ہیں، جلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم سوچ سوچ کے نہیں کہ اچھا اتنے اینگل پہ جانا ہے، یہ اتنے پہ جانا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی وہ طبعی نیچرل حرکات ہونے لگتی ہیں۔ حرکت قصری، قصری کہتے ہیں جبری کو، غیر اختیاری، جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ حرکت طبعی کی اصل سکون ہے۔ جسم اس وقت حرکت کرتا ہے جب وہ اپنے مستقر اور مرکز طبعی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت جسم صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنے مرکز طبعی اور اصل مستقر پر جلد سے جلد پہنچ جائے، اور یہ صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ ایک قاصر حرکت دینے والا اسے حرکت دے رہا ہے۔ بنابراً جسم کی یہ حرکت قصری اور جبری ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر روح آتی ہے، اور پھر وہ زندگی کے ایک ایک دن گزار کے بالآخر اپنے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے۔ اور جس چیز کی بھی حرکت طبعی بذات ہی ہوا کرتی ہے، اس کا مطالبہ اور اقتضاء یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل مرکز کی طرف جلد سے جلد عود کر آئے، واپس آ جائے، لوٹ آئے۔ اجسام کی حرکت جیسے ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، خواہ قصری ہو خواہ طبعی، دونوں کسی محرک قاصر کی تابع ہوتی ہیں، ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ سورج ستارے ایک نظام کے پابند ہیں۔ حرکت اختیاری اور ارادی، جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہے، خود ارادے اور محبت کی تابع ہوتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اختیار میں ہیں۔ جہاں ہمارے اختیار نہیں وہاں تو بس ٹھیک ہے، جیسے ہو رہی ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن جو کام ہم اختیاری طور پہ کرتے ہیں ان کے پیچھے محبت ہوتی۔ یعنی تین طرح کی حرکات میں سے کس حرکت کے پیچھے محبت ہوتی ہے؟ اختیاری کے پیچھے۔ بس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے۔
اور یہ محرک قاصر ان دونوں حرکتوں کا موجب ہوتا ہے. حرکت اختیاری اور ارادی جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہے خود ارادے اور محبت کی تابع ہوتی ہے. اس طرح ہر سے قسم کی حرکتیں محبت اور ارادے کے تابع ہیں. یعنی پہلی دو جو ہیں جس میں طبعی اور قصری ہیں یہ تابع ہیں کس کے؟ اختیاری کے. اور پھر اختیاری جو ہے وہ محبت کے. اور اس طرح ساری حرکتیں ایک طرح سے اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں, انٹرلکٹ ہیں. حرکتیں صرف تین ہی قسم کی ہو سکتی ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ متحرک کو اگر حرکت کا شعور ہے تو اس حرکت کو حرکت ارادی کہیں گے. ذرا پڑھیے اس جملے کو. تو اگر آپ ارادے سے کوئی حرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے آپ کا شعور کام کر رہا ہے, یعنی آپ کی ایک سوچ ہے. اور اگر اسے حرکت کا شعور نہیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے یا اس کے خلاف. اب کئی چیزیں تیز حرکت کرتی ہیں, کئی کم کرتی ہیں, ایسے جانور ہیں مختلف طرح کے. اگر طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت طبعی کہیں گے, اور اگر اس کے خلاف حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت قصری کہا جائے گا. یعنی جس نیچر پر اللہ نے جس چیز کو بنایا اگر اس کے مطابق ہے تو کیا ہے؟ طبعی. اور اگر نہیں تو قصری, یعنی کہ پھر وہ جبر کے ساتھ اس کو کم یا زیادہ کر دیا گیا. حرکت کی قسمیں معلوم ہونے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان زمین اور آسمان و زمین کے اندر کی اشیاء میں جو بھی حرکت ہوگی, سوچئے چاہے وہ گیلیکسیز ہیں, چاہے وہ ایک سیل کی یا ایک ذرے کی موومنٹ ہے, ہر چیز حرکت میں ہے نا کہ نہیں؟ یہ تو پڑھا ہے نا سب نے, کسی کی اختیاری کسی کی غیر اختیاری. یہ دو تو آپ کو پتہ ہی پتہ ہے نا, اگر باقی نہیں بھی پتہ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حرکتیں ہیں خواہ وہ افلاک اور سماوات کی حرکت ہو یعنی گیلیکسیز وغیرہ میں, یا سورج چاند اور ستاروں کی, ہوا بادل بارش یا نباتات کی حرکت ہو, خواہ کسی مادہ کے حمل میں بچے کی حرکت یعنی پیٹ میں, تمام حرکتیں مدبرات امر مقسمات امر ملائکہ اور فرشتوں کے واسطے اور ذریعے ہی سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بادلوں کو جو چیزیں چلا رہی ہیں, روحیں نکال رہی ہیں, روح آتی ہے جسم میں, کس کے ساتھ کون لے کے آتا ہے؟ روح نکلتی ہے, کون لینے آتا ہے؟ ہر جگہ فرشتے ہیں. جب آپ بادلوں کو کسی خاص رخ پہ جاتے دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں نا, فرشتے ان کو ادھر چلا رہے ہیں, وہ ان کے ڈرائیورز ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں ان کو. ہم لاکھ جائیں ادھر آ جاؤ, ہماری نہیں کوئی سنے گا, ادھر ہی جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اینٹی کلاک وائز حرکت دی ہے تو کوئی اس کو واپس نہیں پھیر سکتا, کوئی دنیا کا قانون ادھر ہی چل رہا ہے. اور پھر ان چیزوں کے چلنے میں فرشتے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام ملے. وما نتنزل الا بامرہ, ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ لے کے وہ اترتے ہیں. فرشتے جو ہیں اپنی مرضی نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے مطابق آتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں. اور کائنات کے سارے کاموں کے اندر ان کی ڈیوٹیز ہیں اور وہ اس کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو سر انجام دے رہے ہیں. قرآن و سنت کی نصوص سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس پر ایمان لانے ہی سے فرشتوں پر پورا پورا ایمان ہو سکتا ہے. ہم سب پڑھتے ہیں نا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ کنیکشن کتنا زبردست انہوں نے یہاں جوڑا ہے. ایک عقیدہ یا نظریہ کیا ہے کہ ہر چیز خود بنی ہے اور خود ہی حرکت کر رہی ہے, بس ایک دفعہ وہ چکر چل پڑا اور وہ چلا چلا جا رہا ہے, بگ بینگ ہوا اور ہر چیز موومنٹ میں آ گئی اور اب وہ موو کر رہی ہے. اور اسلامی عقیدہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اور فرشتوں کے ذریعے ان چیزوں کو ایک خاص طریقے پر چلایا جا رہا ہے. نہ کائنات خود بنی ہے نہ خود چل رہی ہے, اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, اور فرشتوں کو اس کو چلانے کا کام دیا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. اللہ چاہتا تو کن کہہ کے خود ہی سب کچھ کر دیتا, لیکن ان کی اطاعت کو ہمارے لیے ایک مثال بھی بنایا گیا. خدائے قدوس نے رحم سے مراد ووم, بارش, بادل, نباتات, ہوا اور آسمان و زمین, سورج, چاند اور نجوم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. پھر ہر انسان کے لیے اللہ نے 4 فرشتے مقرر کر دیے ہیں. دائیں بائیں کرامن کاتبین مقرر ہیں, آگے پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, قرآن مجید میں آتا ہے محافظ فرشتے, اور پھر کرامن کاتبین.
4 کے بیچ میں جا رہے ہوتے ہیں آپ، اکیلے نہیں ہوتے کہیں. نیز ہر انسان کی روح قبض کرنے اور روح کو اپنے اصل مستقر یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں. جس پہلے کہا تھا نا جسم حرکت میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چلتا چلا جاتا ہے، جس سے سورج کے لیے آتا ہے نا لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اور پھر یہ کہ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور پھر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. ہر چیز کا ایک مستقر ہے اور اس کی یہ حرکت اپنے مستقر کی طرف ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا ایک ایک دن ڈوبتا جاتا ہے اور ہم اپنے مستقر کی طرف حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں نا، اگر ہم سوچیں نا کہ ہم اکیلے ہیں ہی کوئی نہیں تو کوئی غلط کام نہ کریں. ہم دیکھیں اچھا لوگ تو کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک ادھر دائیں دیکھ رہا ہے، ایک بائیں دیکھ رہا ہے، ایک آگے ایک پیچھے ہے. کہاں سے اکیلے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیں گے؟ انہوں نے اٹھ کے گواہی دینی ہے قیامت کے دن. بالکل وہ بھی بے وفا ہے. نیز ہر انسان کی روح قبض کرنے اور روح کو اپنے اصل مستقر یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں. قبر کے امتحان، سوال و جواب، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے فرشتے مامور ہیں. ایسے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں کہ حشر کے دن جب بنی آدم اپنی قبروں سے اٹھے تو انہیں ہنکا کر میدان حشر میں لے جائیں اور حساب کتاب کے بعد جہنم کے حقداروں کو جہنم میں لے جائیں اور عذاب کے شکنجوں میں کسیں، جنت کے حقداروں کو جنت میں لے جائیں اور اللہ کے عطیات اور انعامات ان تک پہنچا دیں. پہاڑوں پر فرشتے معمور کر دیے گئے ہیں. یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں تکلیف دی گئی تھی تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اور وہ پہاڑوں کو ٹکرا دیں باہم اور یہ بستی میں پس کے رہ جائیں یہ لوگ. پہاڑوں پر فرشتے معمور کر دیے گئے کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رہیں. بادلوں پر فرشتے معمور فرمائیں کہ وہ بادلوں کو حکم الہی کے مطابق چلاتے رہیں. برسات پر فرشتے معمور فرما دیے کہ امر الہی کے مطابق قدر معلوم کے موافق خدا کی مشیت کے تحت پانی برسائیں. یعنی بارش بھی پورے اندازے کے ساتھ ہونا، کم نہ زیادہ. جنت اور جنت کے باغوں پر فرشتے معمور کر دیے کہ وہ جنت میں عمدہ اور خوبصورت درخت لگائیں، وہاں کے گارڈنرز ہیں. فرش و فروش، لباس اور کپڑے تیار کریں اور جنت کو بھی آراستہ کرتے رہیں. جنت میں ہمہ قسم کی آسائشوں کا انتظام کرتے رہیں. اور اسی طرح جہنم پر بھی اللہ نے فرشتے معمور کر دیے. داروغہ کون ہے جہنم کا؟ مالک. غرض فرشتے خدا قدوس کا لشکر اور اس کے نظام کو چلانے والے کارکن ہیں. لفظ ملک اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کا حکم نافذ اور جاری کرتے ہیں. انہیں خود کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ ہمہ قسم کا اختیار صرف خدا قدوس ہی کو حاصل ہے. فرشتوں کا کام صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم اور اللہ کے عطیات اس کی مخلوق پر اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے رہیں. قرآن حکیم میں اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے اور ہم تمہارے پروردگار عالم کے حکم کے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتے، اور جو کچھ تمہارے آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے سب اس کے حکم سے ہے، اور تمہارا پروردگار عالم سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر جب اللہ اجازت عطا فرما دے، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ چاہے اور راضی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کی قسم بھی کھائی ہے جو مخلوق میں امر الہی اور نظام خداوندی کو جاری اور نافذ کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بستہ رہتی ہیں، پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو ڈانٹتی ہیں فرشتوں کی، پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو تلاوت قرآن کرتی ہیں تاکہ محبت پوری ہو اور ڈرایا جائے، قسم جو معمولی رفتار سے چلائی جاتی ہیں
پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی، اور بادلوں کو ابھار کر چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر جدا کر دیتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر دلوں میں اللہ کا خیال ڈال دیتی ہیں۔ اور ان فرشتوں کی قسم جو گھس کر جان نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو ایمان والوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپکتے ہیں، پھر جیسا حکم ہو اس کے مطابق انتظام کرتے ہیں۔ ان قسموں کی حقیقت، معنی، اسرار اور راز ہم نے اپنی کتاب اقسام القرآن کے اندر پوری تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اس حقیقت کے ذہن نشین ہونے کے بعد یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام تر محبتیں، حرکتیں، ارادے، افعال اور اعمال رب الارض و رب السماوات کی عبادتیں ہی ہیں۔ طبعی اور قصری حرکتیں اس محبت کے تابع ہیں۔ محبت اگر نہ ہو تو افلاک سماوات کا دور کسی طرح نہیں چل سکتا۔ محبت کے بغیر ستارے سیارے حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں۔ نہ حرکت دینے والی ہوائیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ یہ باران رحمت کے اٹھانے والے بادل حرکت کر سکتے ہیں، نہ شکم مادر کے اندر بچے حرکت کر سکتے ہیں، نہ دانے زمین کو پھاڑ کر اگ سکتے ہیں، نہ دریاؤں اور سمندروں میں جہازوں کو چلانے والی موجیں اٹھ سکتی ہیں، نہ عطیات خداوندی کی تقسیم کرنے والے فرشتے اور دنیا کی تدبیر اور تنظیم پر مامور فرشتے اس کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں، نہ آسمان و زمین اور زمین کی مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے خالق و فاتر کی تسبیح اور تحلیل کر سکتے ہیں۔ پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس کی زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر، اور جتنی چیزیں ہیں سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا تحمل والا، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ کیا بات سمجھ آئی؟ مجھے تو اس میں یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ تمام جو حرکتیں ہیں اصل ان کی جو ہے وہ ارادی اور اختیاری حرکت ہے، اور تمام اختیاری جو حرکتیں ہیں وہ سب محبت کے تابع ہیں۔ تو پھر یہ پورا نظام اور یہ پوری کائنات کا جو سلسلہ ہے یہ محبت ہی کے زیر اثر ہے، یہ اس کے تابع ہے۔ محبت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے کہ ان سب کی محبت کا رخ درست ہے، ہماری محبتیں اصل سے ہٹی ہوئی ہیں، بگاڑ یہیں سے آتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اس سے نیچے اترتے ہیں تو پھر اسفل سافلین تک جاتے ہیں۔ محبت کی اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے دل میں ڈالی ہے انسان کے کہ وہ اس کو محسوس کرے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جس طرح اور چیزیں الہمہا فجورہا وتقواہا انسان کے اندر عقل رکھی گئی اور صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی گئی، اسی طرح انسان کے اندر محبت بھی ڈال دی گئی ہے۔ تمام چیزوں کے اندر اپنے خالق یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ایک فطری طلب ہے، تڑپ ہے، اور اسی کے حکم کے تابع وہ جبری ہے، قصری ہیں ان کی حرکات۔ یعنی محبت جو ہے یہ اختیاری فعل نہیں ہے؟ نہیں، محبت اختیاری تو ہے لیکن صرف انسان کی حد تک۔ انسان کو جیسے باقی چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے اچھا برا کرنے کا، اسی طرح محبت میں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ استاذ ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاز بھی بنائے ہیں نا، فزیکل لاز جن کو ہم کہتے ہیں، تو ہم لوگ صرف وہ لاز پڑھتے ہیں، جیسے بارش ہونے کے لیے ایک سسٹم ہے، پھر ہر چیز کے ہونے کے لیے یہاں پر جیسے کہا گیا کہ فرشتے ہی ہیں جو سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بادلوں کو چلانا، بارش برسانا، سب کچھ۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو پھر انکارپوریٹ کس طرح سے کریں، کیونکہ کیا نہیں گیا تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ پھر یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلا ایک کارخانہ کو لگایا جاتا ہے تو اس کو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایکوریٹلی کیلکولیشنز کے ساتھ مشینیں فٹ کی جاتی ہیں، لیکن ان مشینوں کے اوپر آخر انجینئر بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلی آٹومیٹک مشینیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ ہی سب کچھ چل رہا ہے، ان کو بھی ایک طرح سے ان کو تو مانیٹر کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، ایک حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کا ایک طریقہ ہے اور اس میں ہمارے سیکھنے کی ایک چیز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتدریج بنایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا، لیکن ایک طریقہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس سے سیکھے
کہ اس کائنات میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر چیز ایک تدریج کے ساتھ. زمین آسمان کو بھی 6 دن میں بنانے کی بات ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ 6 دن کیسے ہیں، اور پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو یہ تمام چیزیں کہ چیزوں کو تدریج کے ساتھ اور ایک تدبیر کے ساتھ ایک آگے لے کے چلنا، اور پھر اس کا ایک پورا سسٹم قائم کر کے اس کے اوپر ایسی ہستیوں کو متعین کرنا، اور پھر اس کے بارے میں بتانا. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکر اتنے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں اور کیا کیا مخلوق ہے جو کیا کچھ کر رہی ہے. ہمارا علم تو بہت محدود ہے، قطرے برابر بھی نہیں ہے، صرف اس نے جو سکھایا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب اس میں فرشتے جو کچھ کر رہے ہیں اور ان کی جو کام ہے وہ ہمیں بتائے بھی گئے ہیں. کیوں بتائے گئے ہیں؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس میں فرشتوں کی ساری باتیں کو ایسا بھی کرتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں ایسا، اور کچھ چیزیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ کیوں ہمیں بتائی گئی ہیں؟ اس میں ہمارے سیکھنے کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے دنیا کے امور کو کس طرح کریں. ایک چیز اسی طرح جیسے مختلف جانور ہیں. جب میں کینیا میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو سامنے جنگلوں میں چونکہ جانور بہت دیکھے، میں سوچتی تھی چلو بھیڑ بکری گائے تو ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم اسے دودھ پیتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، مرغی کے انڈے کھاتے ہیں، اور یہ اتنے پرندے اور اتنی قسمیں اور یہ سب کس لیے ہیں؟ یعنی میں بہت کوشچن کرتی تھی یہ کس لیے بنائی. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا چیتا کیسے بھاگتا ہے اور کیسے ہنٹ کرتا ہے اور شیر کس کو پکڑ کے لاتا ہے، اور یہ سب کیا ہے، کیوں ہے. پھر اسی دوا شافی میں جب میں نے پڑھا، اگرچہ قرآن پاک میں وہ آیت آتی ہے جس کی سفیان ابن عیینہ جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ کہ وما من طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ تمہاری طرح امتیں ہیں. اب اس سے انہوں نے کیا سبق نکالا کہ مختلف طرح کے جو جانور ہیں ان کی جو طبائع ہیں، ان کی جو نیچرز ہیں، انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو وہ مختلف لیولز پر مختلف جانوروں کی سطح پہ جا کے لگتا ہے. کوئی گدھے کی طرح ہے، اور کوئی جیسے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کو اس سے تشبیہ دی گئی. لالچی عالم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ کتے سے تشبیہ دی گئی. پھر اسی طرح کسی کو سانپ سے تشبیہ دی گئی، کسی کو بچھو سے، کوئی کسی طرح کوئی. تو مختلف جو جانور ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو اسفل سافلین کیا ہے؟ وہ جانوروں کی سطح پر اترنا اپنی خواہشات کی وجہ سے. کوئی خنزیر کی طرح ہے، کوئی مسخ کیوں ہوئے؟ یعنی سوچئے کہ مسخ کیوں ہوئے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسخ جو تھا وہ دل کا مسخ تھا، شکلیں نہیں مسخ ہوئی تھی، دل مسخ ہوتے، دل ان کے اس جیسے ہو. یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ ان کے جسم بھی، شکلیں بھی بدل گئی. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا دوائے شافی میں کہ مختلف لوگوں کے اندر جو مختلف طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں ان کی شکلوں پر بھی ان جانوروں کی طرح کے کچھ شباہت نظر آنے لگتی ہے.